ہاں تو سال ہے 2019 یار، اور کشمکش ہے زندگی اور موت کی۔ جیسا کہ تم لوگ ہمارے پیچھے عقب میں دیکھ سکتے ہو کہ دھواں ہی دھواں ہے، چاروں اطراف جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے، ابھی دکھائی نہیں دے رہی۔ As you can see, there's fire brigades everywhere because ابھی پتہ چلا ایک اور فائر اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ السلام علیکم گائز۔ السلام علیکم۔ ہاں تو یار آج کی ویڈیو تھوڑی سی مختلف ہے اور ہٹ کے ہے، وہ اس طرح سے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنا لائف ایکسپیرینس تم لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں جو ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ ہمارے راستے میں میلبرن سے سڈنی ہم جا رہے تھے نیو ایئرس کے فائر ورکس دیکھنے کے لیے۔ یہ ہمارے ساتھ ایک مطلب میجر لائف ایونٹ ہوا ہے بیکاز اٹ واز ریئلی ٹرومیٹک، اور اس وقت اور اب تک میں نے کسی کے ساتھ یہ چیزیں نہیں شیئر کی۔ لائک آپ سب کے ساتھ میں ہر چیز شیئر کرتی ہوں، آئی پریٹی مچ شیئر مائی ہول لائف۔ میرے خیال سے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اس لیے نہیں شیئر کیا کیونکہ ہم لوگوں کو پریشان کرنا نہیں چاہتے تھے جو ہمارے یہاں پہ جاننے والے ہیں۔ آج ہی ہم واپس آئے ایکچولی، اور اب ہم الحمدللہ سیف ہیں، ہم واپس میلبرن میں ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو الحمدللہ اس لیے ہم اب شیئر کر رہے ہیں، لیکن اٹس ناٹ فار اٹینشن اور پبلسٹی، ورنہ میں اسی وقت شیئر کر کے سب کو پریشان کر سکتی تھی، لیکن آئی سیوڈ اٹ آن مائی فون جسٹ ٹو کیپچر دا مومنٹ، اور پھر بعد میں تاکہ مطلب اگر ہم شیئر کریں یا ویڈیو بنائیں تو ٹو ریز اویئرنیس۔ ہماری کوشش اس ویڈیو کو بنانے کی یہ ہے کہ ہم لوگوں میں تھوڑی سی سیلف اویئرنیس پیدا کر سکیں۔ جو لوگ کلائمیٹ چینج کے بارے میں بات کرتے ہیں، ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ بالکل درست ہے، بالکل اپنی جگہ ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو ہمیں میرے خیال سے زیادہ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ بھائی اس کے بارے میں کچھ کرو یار۔ ہاں تو پہلے تو اپنی کہانی بتاتے ہیں۔ کہانی بتاتے ہیں کہ کہانی اس طرح سے شروع ہوتی ہے سفر کی ہمارے، کہ ہم میلبرن سے سڈنی کے لیے روانہ ہوئے 26 دسمبر کو، جو کہ باکسنگ ڈے تھا۔ صبح اٹھے، جلدی ہم گئے، شاپنگ کی ہم نے تھوڑی بہت، کیونکہ امتسال کو کچھ چیزیں خریدنی تھیں ضرورت کی، اور اس کے بعد پھر ہم یہاں سے تقریباً شام کے 4:30 4:30 بجے کے قریب جو ہے سارا سامان ہم نے گاڑی میں لادا اور یہاں سے نکلے۔ سڈنی پہنچے ہم صبح کے 3:30 4 بجے، کیونکہ لمبی ڈرائیو ہے، اور جو روٹ ہم لیتے ہیں سڈنی جانے کے لیے وہ کوسٹل روٹ ہے، تو وہ کافی لمبا ہے، اور وہ along the ocean پورا، میرے خیال سے وہ ساؤتھ ایسٹ کوسٹ لگتی ہے، اٹس کالڈ ایسٹ جپسلینڈ یا کچھ ایسا۔ وہ بیسکلی جو اٹس along the water، بہت پیاری سینک ڈرائیو، مطلب ہم سال میں 2-3 دفعہ تو کر لیتے ہیں۔ ہم جب بھی سڈنی جاتے ہیں تو ہم ہمیشہ وہی روٹ اختیار کرتے ہیں۔ اینڈ دا ریزن فار دیٹ از بیکاز اس کے راستے میں لائک دودھ کی فیکٹری آتی ہے، پھل آتے ہیں، شہد کی، وہ پراپر آسٹریلین آؤٹ بیک، ریئلی لو دا فارم وہ وائب، اور وہ ہاں، تو اس لیے میں ہمیشہ تہا کو فورسفلی کہتی ہوں کہ یار یہی روٹ لینا ہے، بیکاز میں اسٹاک اپ کرتی ہوں اپنی چیزوں میں۔ خیر وی ٹک دیٹ روٹ، وی گاٹ ٹو سڈنی، لیکن اور سڈنی ہم ساتھ خیریت سے پہنچ گئے تھے، راستے میں ہمیں کوئی مطلب دشواری کا سامنا نہیں ہوا، کوئی ہم نے اس طرح کی چیز نہیں دیکھی، لیکن سڈنی پہنچنے کے بعد ہم 27 اور 28 کو ہم نے سڈنی میں قیام کیا، وہاں رکے۔ اس کے بعد ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم فائر ورکس دیکھنے سڈنی واپس آئیں گے، اتنے میں 2 دن ہم کہیں مطلب سڈنی سے پہلے وہی جو جگہیں آتی ہیں بیچ میں، نروما، اور وہ دور نہیں ہے، اتنی دور نہیں ہے، اور بیٹمنس بے، اور بیٹمنس بے تو ہمارا الٹیمیٹ اسپاٹ تھا، اور اس وقت وہ جل لائک اٹس ڈسٹرائڈ۔ ایک اور ٹاؤن تھا نا وہاں، موبو یا موگو، مورو یا موگو یا کچھ، وہ بھی پورا تباہ ہو چکا ہے، اٹس برن ڈاؤن۔ اور یہ سارے مناظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ تو ہوا کیا کہ ہم نے سڈنی سے ڈرائیو کیا، وی ایکچولی بکڈ آؤٹ اے ریئلی کیوٹ کاٹیج۔ ہمارا پلان یہ تھا کہ مطلب 2 راتیں وہاں گزاریں گے، بہت اچھا ہوگا، کلوز ٹو دا بیچ، مطلب انجوائے کریں گے، اور موسم بھی کافی گرم تھا، تو وہ موسم گرم تھا، لیکن اٹس سمر نا، تو ہم نے یہ نہیں ایکسپیکٹ کیا کہ یار یہاں آگ لگ جائے گی۔ تو جب ہم وہاں پہنچے وی فاؤنڈ آؤٹ۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز بتانا ضروری ہے، وہ یہ کہ لوگوں کو بش فائر کے بارے میں، جو لوگ جانتے ہیں آسٹریلیا میں بش فائر بہت عام ہے، کافی سالوں سے بش فائر یہاں پہ لگ رہی ہے، اور جن لوگوں کو نہیں پتا بش فائر کیا ہے اور کس طرح سے لگتی ہے، تو آسٹریلیا جو ہے وہ کافی گرم ملک ہے یار۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ایکویٹر کے بہت قریب ہے،
اور یہاں کا موسم جو ہے وہ بہت گرم اور ڈرائی ہوتا ہے, خشک ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آگ لگنا جو ہے وہ بہت آسان ہے. اور جنگلات میں آپ لوگوں کو پتہ ہے ایک دفعہ اگر کوئی چیز جل جائے تو وہ تو پھر بہت آرام سے پھیلتی ہے. تو ہوا کیا کہ ایوری تھنگ واز نارمل, کوئی وارننگ نہیں تھی کہ یہاں مطلب بش فائر ہونی ہے. مطلب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ, ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ اس ایریا میں بش فائر لگے گی. اور جس ٹائم پہ ہم وہاں گئے تو وہ ہالیڈے پیریڈ ہے, کرسمس اور نیو ایئرس کا, تو پیک تھا, لوگ سارے ہوٹل بکڈ آؤٹ تھے, کاٹیجز آسٹریلیا کے ہر کونے سے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے. ایون مطلب باہر سے ٹورسٹ کافی آئے ہوئے تھے, لوگ کیمپنگ کر رہے تھے وہاں پہ, پورا سامان ان کے ساتھ تھا, بچے, فیملیز, ہر کوئی مطلب. اور the first day was actually fine. جس دن ہم یہ شروع کب ہوا ہے, 29 کو شروع ہوا ہے نا ہم لوگ, something like that. اب اتنا ہمیں intense وہ ہو گیا تھا کہ ڈیٹس مجھے نہیں یاد ہیں کیونکہ یاد ہی نہیں ہے ڈیٹس ایکچولی. لیکن ہم جس دن وہاں پہنچے it was perfectly fine. اور مطلب ہم نارمل سو گئے. اگلے دن شام کو ہلکا سا, ایکچولی جب میں اٹھی تھی مجھے ووڈ فائر کی اسمیل آ رہی تھی, اور میں نے ایون یہ سوچا, رجسٹر نہیں کیا کہ دس از لائک دا اسمیل آف ایکچوئل ٹریز برننگ, پتہ نہیں, میں نے سوچا نہیں, بٹ وہ اسمیل آ رہی تھی. اور اسی دن شام تک وہ اسمیل جو ہے وہ میرے خیال سے بش فائر میں تبدیل ہو گئی تھی. اور وہ بش فائر جو ہے وہ ہمارے قریب نہیں تھا, میرے خیال سے تقریباً 50 منٹ دور تھا. تو وہ گرد و نواح میں, مطلب ہمیں نیکڈ آئی سے نظر آ رہا تھا, ہماری کھڑکی سے باہر اگر ہم دیکھتے تو ہمیں وہ دکھائی دے رہا تھا, لیکن کافی دور تھا. تو ہمارے دماغوں میں یہی تھا, ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ یار یہ یہاں تک نہیں پہنچے گا. اور جو وہاں کے لوکلس تھے تو وہ بھی, ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ یار یہ جگہ سیف ہے, یہاں پہ آج سے پہلے اتنا کبھی نقصان ہوا نہیں, نہ یہاں تک آگ پہنچی ہے. تو ہم لوگ تھوڑا سا ریلیکس تھے کہ چلو یار صحیح ہے, مطلب یہاں تو یہاں تک نہیں پہنچیں گے, ہم یہاں سے نکل جائیں گے. وی ور لائک جنگل میں آگ لگی, لیکن یہاں تو نہیں لگے گی نا, لائک جہاں ہم ہیں اٹس لائک پانی ہے یہاں. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. جب تک ہم یہ بات میرے خیال سے ہمارے دماغوں میں رجسٹر ہوتی, وہ آگ جو ہے وہ پوری طرح پھیل گئی تھی. اور کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ مناظر میرے خیال سے امتسال نے ریکارڈ بھی کیے ہیں, اور وہ دکھائے گی بھی, آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. ابھی میں ایک سیکنڈ میں ویڈیو شو کرنے والی ہوں جو ہم نے اس وقت ویڈیوز بنائی تھیں, لیکن یہ ویڈیو اس وقت بنائی تھی رات کے 3 بجے تھے, سب لوگ سو گئے تھے لائک نارمل. اوبویسلی مجھے لائک پتہ نہیں سکس سینس ہو رہی تھی کہ what if the fire gets closer, because it started lightning at night, اور ہوا چلنا شروع ہو گئی. اور اگر دور آگ لگی ہوئی اور ہوا چل رہی ہے it can spread. ہاں, سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے, اگر آگ لگ رہی ہے, بش فائر ہو رہا ہے شروع, اور تیز ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں, مطلب آندھی کی طرح کی ہوائیں, جھکڑ چلنا جس کو کہتے ہیں ہم اردو میں, تو اس کی وجہ سے آگ جو ہے وہ مزید پھیلتی ہے. تو اگر آپ اس کو روکنے کی کوشش بھی کریں, آپ کوئی اقدام بھی لیں, آپ پانی بھی پھینکیں اس کے اوپر, کیمیکل بھی پھینکیں یا کچھ بھی کریں, فائر بریگیڈ بھی جائے, لیکن وہ کہاں بجھا دیں گے. آسٹریلیا میں ویسے بھی زمین بہت زیادہ ہے, لینڈ ایریا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو ہر جگہ آگ کو بجھانا میرے خیال سے ناممکن ہے. اور یہ ایمیزونین رین فارسٹ کی آگ سے پتہ نہیں 10 گنا زیادہ ہے, انٹینس ہے, اٹس لائک میسو. تو کیا ہوا کہ صبح کے 3 بجے, ایکچولی میں نے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لی تھی وچ واز لائک گورنمنٹ ایپ, نیو ساؤتھ ویلز کی تھی. ہاں, وکٹوریا نیو ساؤتھ ویلز, کیونکہ ہم لوگ پہلے وکٹوریا کے بارڈر پہ بھی تھے اور پھر نیو ساؤتھ ویلز. اٹ واز لائک اے وارننگ ایپ آف سیفٹی وارننگز اینڈ اسٹف. مطلب اگر 20 کلومیٹر میں آگ ہے اٹ ٹیلز یو کہ مطلب وارننگ. اور ہمارے فونس پہ ٹیکسٹ میسج آ گیا تھا گورنمنٹ کا کہ بش فائر وارننگ صبح کے 3 بجے. اچھا, پہلے جو میسج آیا تھا وہ میرے خیال سے واچ اینڈ ایکٹ کا آیا تھا کہ آپ لوگ احتیاط کریں, نظر رکھیں کنڈیشنز پہ, اگر کنڈیشنز اور مزید خراب ہوتی ہیں تو اس کے حساب سے پھر آپ لوگ کوئی لیکن یہ تو نہیں کچھ ہوگا نہیں. مطلب ہمارے ذہن میں دور دور تک یہ بات نہیں آئی تھی کہ یار یہ اتنی زیادہ آگ لگ جائے گی یہاں پہ. تو رات کے 3 بجے آئی پیکڈ ان اسٹف, آئی پیکڈ مائی ہینڈ بیگ, گاڑی میں رکھا, سب کو اٹھایا, سب سو رہے تھے. اچھا, یہاں پہ ایک میں بڑی ضروری بات میرے خیال سے بتانا پسند کروں گا, وہ یہ کہ امتسال جو ہے پوری رات جاگتی رہی. وہ کہتے ہیں نا وہ گٹ فیلنگ یا انٹیویشن, میرے خیال سے امتسال کی سکس سینس کافی ماشاء اللہ سے تیز ہے. تو یہ بندی اٹھی رہی پوری رات, اور اس کے دماغ میں یہی تھا کہ یار ہوا چل رہی ہے نا تو یہ آگ ضرور پھیلے گی. میں سو گیا کیونکہ میں تھکا ہوا بہت تھا, میں ڈرائیو بھی کر رہا تھا, تو میرے لیے سونا ضروری تھا. مما پاپا سو گئے تھے, نایا سو رہی تھی.
انتصال اٹھی آنکھیں ہوئی تھی. بند کر رہی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے آگ آ رہی تھی, اور پھر میں نے, ہمارا ایکچولی اتنا پیارا کاٹیج تھا, اٹ واز لائک اے فل گلاس ونڈو, بہت بڑی تھی, اور اس کے کرٹنس میں نے کھول دیے, اور جب میں نے کرٹنس کھولے مجھے اندھیر, اٹ واز ڈارک, پچ بلیک, اور لال, لائک لال جیسے جہنم کی آگ ہو نا, مطلب قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی وہ جگہ. اور میں بالکل میں کوئی مطلب تم لوگوں کو کوئی ڈرانے کی کوشش نہیں کر رہا نا, یا یہاں پہ کوئی مووی چل رہی ہے. وہ واقعی میں اگر آپ لوگ وہاں ہوتے تو میرے خیال سے آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے کہ وہ قیامت کے منظر سے کم نہیں تھی. کہ وہ نظر ہی نہیں آ رہا. ہم یہاں پہ کوشش کریں گے آپ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی جو وہاں پہ کلپس بنائی ہیں ہم نے بھی اور لوگوں نے بھی, تو وہ ہم ویڈیو میں شامل کریں تاکہ تم لوگ دیکھ سکو. تو کیا ہوا کہ آئی woke everyone up and I was like, سب اٹھیں, آئی تھنک آگ لگنے والی ہے, مطلب آگ قریب آ گئی ہے, اور سب چلیں. they were all like کہ ہم کہاں جائیں. میں نے کہا یا تو ہم نیئرسٹ اسکول چلے جاتے ہیں, کچھ وہاں پہ اتفاق سے جہاں پہ ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں قریب میں ایک ہاسپٹل بھی تھا اور ہائی اسکول سامنے ہی ہاسپٹل تھا, اور ہائی اسکول بھی قریب تھا. اور اسی وک نیو ساؤتھ ویل والی یہ جو بھی وارننگ کی ایپ تھی, اب تو میں نے ڈیلیٹ کر دیا بیکاز مجھے اس سے اتنا ٹراما ہو گیا ہے. اس وارننگ ایپ پہ لکھا ہوا تھا کہ ادھر سیف ہاؤس, ریڈ کراس کا ایویکویشن سینٹر بنایا, ہاں ایویکویشن سینٹر بنایا تھا. سب کو گاڑی میں ڈالا, ہم وہاں پہنچ گئے. تقریباً آدھے گھنٹے بعد پوری الیکٹریسٹی چلی گئی ٹاؤن کی, پچ بلیک. امیجن کریں ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں, پچ بلیک, کوئی انٹرنیٹ نہیں, کوئی کوریج نہیں, کوئی کمیونیکیشن کا رابطہ نہیں کر سکتے ہم کسی سے, کچھ کوئی الیکٹریسٹی نہیں, تو کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس. پانی کی کمی وہاں پہ ہو گئی تھی کچھ گھنٹوں بعد, اگلے دن تک, کیونکہ فائر بریگیڈ جو ہے مستقل وہاں کے جو بھی ہائیڈرنٹ بوسٹرز ہوتے ہیں اس سے پانی لے رہے تھے, اور پھر ظاہر ہے لوگ بھی پانی استعمال کر رہے تھے, تو اس کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو وارننگ جاری کی تھی کہ پانی کم سے کم استعمال کریں تاکہ فائر بریگیڈ والے آگ بجھانے کے لیے اس کو استعمال کر سکیں. اور ابھی میں کلپ ابھی ڈال رہی ہوں آف دا ویڈیو وی میڈ دا نیکسٹ مارننگ. ہاں تو سال ہے 2019 یار, اور کشمکش ہے زندگی اور موت کی. جیسا کہ تم لوگ ہمارے پیچھے عقب میں دیکھ سکتے ہو کہ دھواں ہی دھواں ہے, چاروں اطراف جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے. ابھی دکھائی نہیں دے رہی ہے کیونکہ دھواں بہت ہے, تو اس کی وجہ سے پولیس بھی ہے یہاں پہ, لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم ہے. بڑے ہولناک قسم کے سینز ہیں پر مناظر ہیں یہاں کے. امتصال, میں شاپ میں ہوں. رات کو 3 بجے تقریباً مجھے فیل ہوا کہ جیسے بہت ونڈی ہو رہا تھا, اور یہاں سے 1 گھنٹے دور کی فائر وارننگ کرلی آ گئی تھی. ہم ایکچولی یہاں اسٹاپ اوور کر رہے ہیں آن آر وے ٹو سڈنی. تو پھر ہم نے گھر ایویکویٹ کیا بیکاز اس کے بعد پاور آؤٹیج ہو گئی, اور ہم اس وقت ایک سیف اسپاٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے لائک ریڈ کراس کا, ہم وہاں پہ ہیں سب لوگ بیکاز اٹس جسٹ دا اونلی سیف اسپاٹ اس ٹاؤن میں. رات کو تو بہت آگ تھی, کلپس میں ڈالوں گی فائر کے, لیکن بار بار فائر کے وارننگ ہو رہے ہیں. اچھا, کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ ایک رات کے لیے رکے تھے. یہاں پہ ایک کاٹیج ہم نے بک کر لیا تھا, تو ہم نے سوچا کہ یار یہاں پہ رات کو رک جاتے ہیں, اس کے بعد پھر نکل جائیں گے آگے کے لیے. رات کو ہم نے جب دیکھا اپنی کھڑکی سے باہر, تو پہاڑ جو تھے, جو جنگلات ہیں یہاں قریب میں, وہاں سے دھواں نکل رہا تھا. ہاں دھواں نکل رہا تھا, اور ونڈی بہت تھا, تو یہی تھا ہمیں ڈر کہ فائر اسپریڈ نہ ہو جائے اس طرف. اینڈ دین وی ویری مچ ڈاؤن لوڈیڈ این ایپ لائک سیفٹی ایپ جو ہوتی ہے نا, بش فائرز اینڈ اسٹف, بیکاز میں اس ایپ کی اچھی بات یہ تھی کہ یار اس پہ آپ ریڈیس جو ہے نا وہ سیٹ کر سکتے ہو. تو ہم نے 25 کلومیٹر کا ریڈیس سیٹ کیا ہوا تھا کہ 25 کلومیٹر کی حدود میں جو بھی کچھ ہوگا, کوئی بھی وارننگ آئے گی تو وہ فوراً ہمیں نوٹس جاری کر دیں گے, تو پھر مطلب ہمیں جو بھی اقدام لینا ہو تو ہم لے سکتے ہیں اسی حساب سے. تو اچھی بات یہ ہوئی کہ امتصال اٹھی ہوئی تھی, امتصال جاگ رہی تھی, میں سو گیا تھا کیونکہ میں تھکا ہوا بہت تھا. خیر تھکی ہوئی امتصال بھی بہت تھی, لیکن امتصال نے یہ نوٹ کیا کہ تیز آندھی نما جھکڑ چلنا شروع ہو گئے. تو ہوا بہت تیز تھی, تو جب ہوا تیز ہوتی ہے اور اس طرح کی آگ لگی ہوتی ہے تو وہ پھیل جاتی ہے, کیونکہ ہوا تیز ہوتی ہے نا, ہوا کا پریشر بہت ہوتا ہے, تو وہ بہت جلدی پھیلتی ہے. تو what I did was وہ جو ہم جس کالج میں رہ رہے تھے, I just got جو چیزیں چاہیے, مطلب ہدایہ اسٹاف اور اپنا پرس, اینڈ سوری بہت ونڈ ہے بیکاز ابھی بھی بہت اسموک ہے, اور میں نے گاڑی میں رکھا, سب کو اٹھایا, اور ہم وہاں سے ڈرائیو کرنا شروع کیا. بیکاز مجھے پتا تھا اس وقت آگ نہیں لگے گی, لیکن آج صبح پتہ چلا کہ وہاں آگ لگ گئی ہے. سو الحمد للہ آر سیف.
we'll post this جب ہم safe ہوں بالکل out of this town and everything. But ابھی بس ہمیں document کرنا تھا یہ event left event I guess. ایک جو چیز میں نے نوٹ کی ہے یار گوروں میں, اب بھلے گورے جیسے بھی ہوں, ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں, لیکن ان میں انسانیت جو ہے نا وہ ابھی بھی زندہ ہے یار. خالی انسانوں کا خیال نہیں رکھتے, انہوں نے اپنے ساتھ جو ان کے پالتو کتے ہیں, گھوڑے ہیں, جو بھی ان کے پاس پیٹس ہیں, وہ سارے وہیں ہیں جہاں پہ انسان ٹھہرے ہوئے ہیں. تو انہوں نے یہاں پہ ہمیں ایک جمنیزیم میں جو ہے وہ ٹھہرایا ہوا ہے, وہ ایویکویشن سینٹر بنایا ہوا ہے. تو وہیں سارے جانور بھی ہیں ان کے, اور ہم سارے لوگ بھی وہیں موجود ہیں. تو بس آپ لوگ دعائیں کریں کہ ہم لوگ صاف خیریت سے جو ہے واپس پہنچیں. I'll post this when we're safe. اوکے. So as you guys saw our video, ہم نے یہ صبح کے کوئی 8 بجے بنائی تھی, اور اس وقت آگ قریب آ گئی تھی لیکن بالکل شروع ہو رہی تھی. تو ہماری ویڈیو میں آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ دور سے آگ نظر آ رہی ہے اور بالکل اسموکی ہو. مطلب اس ویڈیو میں تم لوگ دیکھ سکتے ہو کہ دھواں زیادہ ہے, آگ کم نظر آ رہی ہے, کیونکہ بالکل شروعات کی ویڈیو تھی, بالکل شروع میں ہم نے بنائی تھی. ایٹ دس اسٹیج ہم سب کو ماسکس دے دیے گئے تھے, اور جب تک آگ پھیلی ہے تو وہ آگ اس طرح کی تھی بھی نہیں کہ ہم اپنے فون نکالتے اور ویڈیو بناتے, تو وہ بے وقوفی ہوتی, کیونکہ ہمارے ساتھ بچی کا ساتھ تھا اور ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ تھے, تو ہمیں سب کا خیال بھی رکھنا تھا اور وہاں سے نکلنے کی کوشش بھی کرنی تھی. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم ریڈ کراس کے ایویکویشن سینٹر کے اندر بیٹھے تھے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا ہم کیا کریں, وہاں بہت لوگ تھے, سینکڑوں کی تعداد میں, جتنے بھی آس پاس کے جتنے بھی ٹاؤنز ولیج تھے, وہاں سب کے جتنے بھی لوگ کیمپنگ کر رہے تھے وہاں پہ, وہ سارے وہیں جمع ہوئے تھے ایویکویشن سینٹر میں. اور ہم جو تھے, ہم تو وہاں کے تھے ہی نہیں, تو ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ سب لوگ اسی ٹاؤن کے ہوں گے. لکلی ہم نے ایک پولیس آفیسر سے بات کی, اور اس نے ہمیں بولا کہ جو نیکسٹ ٹاؤن ہے اٹس لائک 30 minute ڈرائیو, آپ وہاں جا سکتے ہیں. ایکچولی عنایہ کو بھی سانس کا مسئلہ ہو رہا تھا, اینڈ شی واز لائک کرائنگ, اینڈ مجھے بھی سانس نہیں آ رہا تھا, ہم سب کو پراپرلی سانس نہیں آ رہا تھا, آنکھیں جل رہی تھیں. تو وی گاٹ ان دا کار اینڈ وی ڈروو آف ٹو دا نیکسٹ ٹاؤن. بہت اچھی خاتون تھی یار وہ پولیس آفیسر, اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر دے اور اس کے لیے آسانی پیدا کرے, کیونکہ اس نے ہمارے پاس آ کے, ہم نے اس سے بات تک نہیں کی, وہ ہمارے پاس آئی, اس نے میرے خیال سے ہماری حالت دیکھی ہوگی ہم سب کی, اور بچی کو بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ایک چھوٹی 1 سال کی بچی ہے. تو اس نے خود ہم سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہوئے ہو, اور پھر اس نے ہمیں بتایا کہ یار یہاں قریب میں ایک اور ٹاؤن ہے جہاں تم لوگ جا سکتے ہو, وہاں ابھی بھی سیف ہے, وہاں تک آگ نہیں پہنچی ہے, تو وہاں جا کے تم لوگ تھوڑا سا ریسٹ کر سکتے ہو, یا دھوئیں سے اگر تم لوگوں کو بچنا ہے. اچھا ہوا یہ کہ ہم جلدی سے گئے اس ٹاؤن وہ میں, تقریباً آدھے گھنٹے دور تھا. اس ٹاؤن میں کوئی سگنلز نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا. ہم وہاں پہنچے, ہمارے پاس کیش نہیں تھا, بیکاز ہم کیش کیری نہیں کرتے. جو لوگ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ پلاسٹک منی استعمال کی جاتی ہے, ڈیبٹ کارڈز اور کریڈٹ کارڈز, کیش بہت کم لوگ رکھتے ہیں اپنے ساتھ. تو ہماری بھی کچھ اسی طرح کی سچویشن تھی, اور وہاں پہ کوریج نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ استعمال نہیں کر سکتے تھے اپنے. تو اس وقت ہمارے پاس پیسے بھی نہیں تھے, کوئی جگہ بھی نہیں تھی جانے کی. وی ہیڈ اے بچہ ود اس who is like going nuts. ادھر ہم ایک ہوٹل پہ پہنچے. I was trying to use my card. She was like ادھر سگنل نہیں آنے کچھ دنوں تک, اور انہوں نے ہمیں فری کا ہوٹل دے دیا, اور دے سیٹ کہ تم لوگ مطلب رہ لو یہاں جتنی دیر رہنا چاہتے ہو. یہاں پہ میں آسٹریلینس کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ یار واقعی میں مطلب یہ ساری سچویشن سے گزر کے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ واقعی میں گوروں میں یا آسٹریلینس میں انسانیت ابھی بھی زندہ ہے. ہم پاکستانیوں میں یا ہم دیسیوں میں میرے خیال سے یہ چیز ابھی بھی زندہ پہلے تھی ایک ٹائم تک, لیکن اب جو ہے وہ میرے خیال سے ختم ہوتی جا رہی ہے. لیکن انسانیت کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے, اور ہم نے گوروں کو دیکھا کہ وہ اپنے ساتھ گھوڑے, اپنے جانور, اپنے مویشی, کتے, بلیاں, سب کچھ اپنے ساتھ, جہاں پہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے وہیں پہ انہوں نے اپنے ساتھ جانور بھی رکھے ہوئے تھے. تو الحمدللہ وی گاٹ آؤٹ آف دیٹ. ہم ہوٹل گئے, وی سلیپٹ فار 2 hours. میں پھر بھی نہیں سو سکی, بیکاز جب بھی میں آنکھیں بند کری تھی میری آنکھوں کے سامنے آگ آ رہی تھی. تو کافی ٹرومیٹک تھا جو ہم نے, اور میں وہاں لیٹی رہی پاگلوں کی طرح. پھر کیا ہوا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, ایز وی جسٹ ٹولڈ یو, اور کھانا نہیں تھا. بھوک سے ہم مر رہے تھے, پوری رات ہم نے کچھ کھایا نہیں تھا. لیکن پھر بھی ہمیں سونے کے لیے وہاں پہ الحمدللہ کمرہ مل گیا, اور ہم لوگ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی ہم نے نیند پوری کری, کیونکہ ہم رات کے جاگے ہوئے تھے اور بہت تھکے ہوئے تھے. عنایہ بھی بہت تنگ کر رہی تھی, ظاہر ہے کیونکہ وہ چھوٹی ہے اور اس نے کبھی اس طرح کی کوئی چیز دیکھی نہیں اپنی زندگی میں. تو نوڈلز والی اسٹوری, ہاں نوڈلز والی اسٹوری, یو نو وین یو دس ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیز پلانڈ ایوری تھنگ, لائک ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پلان کی ہوئی ہے کہ یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا. ہمارے ساتھ لٹرلی ان ریئل لائف وہ سچویشن تھی.
we had no money, we were starving, we were like کھانا نہیں ہے اور ہم ان سے کیا مانگے کھانا. تو ہم بس بیٹھ گئے, we were like کیا کریں. گاڑی سے ہم نے somehow $5 coins ڈھونڈ لیے ادھر ادھر ڈھونڈ کے, اوکے. اور ہم اچھا مزے کی بات یہ کہ جب میں پہلے دیکھ رہا تھا تو مجھے نہیں ملے کہیں تھے ہی نہیں پہلے, لیکن جب شدید بھوک لگ رہی تھی اور مطلب حالت غیر ہو گئی تھی کہ یار مطلب کھانا ہے, مطلب اگر نہیں کھایا تو پتہ نہیں بے ہوش نہ ہو جاؤں کہیں میں, تو جب پھر ہم نے پھر سے گاڑی میں دیکھا تو ہمیں اتفاق سے کوائنس مل گئے اور پورے $5 ملے. اور ان $5 میں ہم نے $2.5 کے 2 نوڈلس کے پیک خریدے اور پھر اس میں گرم پانی ڈال کے جلدی سے ہم نے اس کو وہ نوڈلس جب ہم نے کھائے اٹ واز لائک ہم نے کوئی فیسٹ کیا. ہم دونوں اتنے فل ہو گئے تھے, برکت ڈل گئی تھی اس میں ماشاء اللہ. اینڈ دین آفٹر ایٹنگ دیٹ وی ڈیسائڈیڈ کہ آئی تھنک ادھر رک نہیں سکتے, بیکاز میرے دماغ میں بار بار یہ آیا تھا کہ اگر اس ٹاؤن پہ آگ لگ گئی تو ہم بے شک نیکسٹ ٹاؤن میں ہیں لیکن یہاں بھی آگ لگ سکتی ہے. اور جب ہم 2 گھنٹے پہلے وہاں پہنچے تھے کوئی اسموک نہیں تھا وہاں. 2 گھنٹے بعد جب یہ لوگ سو کے اٹھے وہاں اسموک تھا. میں نے تہا کو کہا کہ تہا ہم یہ یہاں رک نہیں سکتے, وی ہیو ٹو گو بیک. اور ہمارے وہاں پہنچنے کے بعد کافی گاڑیاں بھی تھیں, لوگ کافی تھے وہاں پہ, لیکن جب ہم سو کے اٹھے 2-2.5 گھنٹے کے بعد گاڑیاں ہمیں نظر ہی نہیں آئیں. تو اچھا تو میں نے پھر بولا کہ یار ہم یہاں سے واپس سڈنی چلتے ہیں. ہم لوگوں سے پوچھ رہے تھے اصل میں وہاں پہ جو لوکلس تھے کہ سڈنی کا روٹ جو ہے وہ کھلا یا نہیں کھلا, اور وہ جو ایکچوئل روٹ جو ہم یوز کرتے ہیں وہ بند تھا, بیکاز ہمیں اس وقت پتہ چلا کہ سب کچھ لٹرلی آن فائر ہے. وی الحمد للہ فاؤنڈ اے روٹ جو ان لینڈ ہوتا ہے نا, ہاں ان لینڈ جا کے وہاں نکلا. اینڈ دین وی جسٹ اسٹارٹیڈ ڈرائیونگ. ہم ڈرائیو کر رہے تھے, ادھر بھی جنگل تھا ادھر بھی جنگل تھا, اور اس سائڈ کی پورے جنگل کو آگ لگی ہوئی تھی. اینڈ وی کوڈ سی اٹ. And even Inaya was sitting there staring at it. اگر مجھے اس منظر کو مطلب الفاظوں میں بیان کرنا ہو تو میں اسی طرح سے بتا سکتا ہوں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ قیامت کے بیچ سے ہم گاڑی چلاتے ہوئے بس جا رہے ہیں اور دونوں طرف جو جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے, جو کہ ہلا دینے والی چیز تھی. استغفر اللہ. اور سب سے دل ہلا دینے والی چیز یار یہ تھی کہ جو لوگ وہاں کے تھے, جو لوگ وہاں کے لوکلس تھے, ہم نے ان کو روتے ہوئے اور پتہ نہیں بہت بری حالت میں ہم نے ان کو دیکھا, کیونکہ ان کے بزنسز, ان کے گھر بار, ان کے مویشی, ان کے سب چیزیں, کیونکہ وہ لوگ تو وہیں کے تھے نا. تو it was really really sad. تو that was our story. Alhamdulillah we got back safely. We're now back in Melbourne. And we wanted to share this experience with you guys because ہم کچھ ساتھ as a community ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. we can help the people that have suffered. بہت فیملیز نے اپنے ہومس لوز کر دیے ہیں. imagine losing your home that you grew up in and all your belongings, اور آپ کے پاس کچھ بھی نہ بچا ہو. ہم ایک تو ان کی مدد کر سکتے ہیں, ہم ڈونیٹ کر سکتے ہیں. and we also want to raise awareness against climate change because it's really real. جہاں اس وقت سردی پڑ رہی ہے پاکستان میں, ادھر کبھی زندگی میں اتنی ٹھنڈ نہیں پڑی. بالکل بالکل. like it's like میں کل یا پرسوں خبروں میں سن رہا تھا کہ کراچی میں میرے خیال سے 4 یا 5 ڈگریز یا 10 ڈگریز جو ہے ٹیمپریچر پہنچ گیا. اور میں خود کراچی سے ہوں, مطلب وہیں پلا بڑھا ہوں. میں نے کبھی اپنی زندگی میں کراچی میں اتنی سردی پڑتے ہوئے نہیں دیکھی. تو ہاں, تو ہمیں میرے خیال سے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس کے بارے میں. لیٹس ٹاک ان دی کامنٹس, اور ہم سب اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. اینڈ آئی ریئلی ہوپ دیٹ یو گائز لرن سم تھنگ فرام دس ویڈیو. میں نے اس ایکسپیرئنس کے بعد یہ لرن کیا ہے کہ لائف از وے ٹو شارٹ to focus on things that are not important. اپنی فیملی سے پیار کریں. پلیز make most of every single day that you have. ہر چھوٹی چھوٹی چیز ایک بلیسنگ ہے. جب اس آگ سے نکل کے ہم اس کمرے میں گئے جو ہوٹل میں ہمیں انہوں نے فری کا دے دیا, اس کمرے میں اے سی تھا, لائٹ تھی, مائکرو ویو چل رہا تھا. اور جب انتہائی بھوک کی حالت میں ہم لوگ تڑپ رہے تھے کہ یار مطلب کھانے کو کچھ نہیں ہے, اور وہ $2.5 کے نوڈلس ہمیں ملے جو کہ اگر ہمیں میلبرن میں ملتے تو ہم شاید کبھی بھی نہیں کھاتے, ہم ٹکرا دیتے. میں نفل پڑ رہی تھی وہ کھانے کے بعد. مطلب تو میرے خیال سے ایک لیسن یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں دی ہیں نا, be thankful for the little things in life. بالکل. be appreciative of every single thing you have. اگر آپ اس وقت بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہیں, آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, ہاں بالکل بلیسنگ ہے یار. ہمارے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا 2 دن تک, ہمارے پاس کوئی کمیونیکیشن کا طریقہ نہیں تھا. اپنے دوستوں کو ہم بتا نہیں سکتے تھے کہ ہم کہاں پھنسے ہوئے, ہم کسی سے کوئی کانٹیکٹ میں نہیں تھے. میری بہن US میں ہوتی ہے, وہ پریشان تھی, 2 دن سے مجھے کال کر رہی تھی, لیکن فون بند جا رہے تھے ہم سب کے. تو just appreciate the little things that you have. اگر آپ
مطلب کلین کلوتھس میں بیٹھے ہیں, اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں, اف یو ہیو ایئر کنڈیشننگ, اف یو ہیو انٹرنیٹ, کھانے کو اگر آپ کے پاس ہے, پانی پینے کو ہے, اف یو آر ہیلتھی دین یو ہیو سو مینی بلیسنگس. کیونکہ جان ہے تو جہان ہے بھائی. تو ہم نے یہ سیکھا ہے اس لائف ایکسپیرئنس کے ساتھ, اینڈ آئی تھنک یو گائز وداؤٹ دا لائف ایکسپیرئنس یو شوڈ آل اپریشیٹ دا لٹل تھنگس. اینڈ یا تو جہاں رہو یار, اپنا خیال رکھو, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے جلدی. نیکسٹ ویڈیو ول بی جن اسٹوریز. چلو دیکھیں گے. اوکے, اوکے, اللہ حافظ.